کہا جاتا ہے کہ معروف ادیب اور افسانہ نگار انتظار حسین اپنے خاندان میں ایک طویل انتظار کے بعد پیدا ہونے والی اولاد تھے، اس لیے والدین نے ان کا نام انتظار حسین رکھ دیا۔ انتظار حسین اردو افسانے کا ایک معتبر نام ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اسلوب، بدلتے لہجوں اور کرافٹنگ کے باعث آج بھی پیش منظر کے افسانہ نگاروں کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ یوپی کے ضلع بلند شہر کے قصے ڈوبائی کے رہائشی منظر علی اور سغرا بیگم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ گھر والوں کو بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ بالآخر دسمبر 1925 میں انتظار پیدا ہوئے۔ یہ اور بات کہ انتظار حسین کو ساری عمر اولاد کا انتظار رہا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ ان کے والد اسکول بھیجنے کے سخت خلاف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ انتظار کسی مدرسے میں مذہبی تعلیم حاصل کریں، لیکن بڑی بہن کے اصرار پر ان کو اسکول میں داخل کرایا گیا۔ انتظار حسین نے ڈوبائی سے پرائمری، ہاپوڑ سے میٹرک اور میرٹھ کالج سے 1942 میں گریجویشن کی۔ اسی کالج سے 1946 میں ایم اے اردو کیا۔ ان کے کالج کے اساتذہ میں معروف ترقی پسند دانشور پروفیسر قرار حسین بھی شامل تھے۔ انتظار حسین کا کہنا ہے کہ قرار حسین سے انہوں نے گہرا اثر قبول کیا۔ جب انتظار لاہور آئے تو کچھ عرصہ محکمہ خوراک میں ملازمت کی۔ اس کے بعد پہلے ہفت روزہ نظام اور اس کے بعد روزنامہ امروز میں کام کیا۔ پھر روزنامہ آفاق لاہور میں بحیثیت کالم نگار کام کیا۔ بعد ازاں روزنامہ مشرق لاہور میں بحیثیت کالم نگار کام کیا۔ کچھ عرصہ ماہنامہ ادب لطیف کی ادارت بھی کی۔ 1958 میں ناصر کاظمی کے ساتھ مل کر ادبی جریدہ خیال جاری کیا، جس کے صرف 3 ہی پرچے شائع ہو سکے۔ انتظار حسین نے اپنی ادبی زندگی کی ابتدا شاعری سے کی تھی۔ نون میم راشد کی ماورا سے گہرا اثر قبول کیا اور اس انداز میں آزاد نظمیں لکھنے کا آغاز کیا، لیکن جلد ہی وہ شاعری سے افسانہ نگاری کی طرف آ گئے۔ انتظار نے اپنی پہلی کتاب تقسیم اور ہجرت سے قبل مکمل کر لی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کتاب کا موضوع لسانیات تھا۔ وہ اس کتاب کے مسودے کے ساتھ بابا اردو مولوی عبدالحق کے پاس گئے، جن سے ان کی وطنی تعلق کی نسبت بھی تھی۔ اس کتاب کے بعض حصے 1 یا 2 مضامین کی صورت میں جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے رسالے جامعہ میں شائع ہوئے۔ انتظار حسین نے اس کتاب کے مسودے یا مطبوعہ مضامین کی کوئی نقل بھی محفوظ نہ رکھی اور لسانیات سے ان کی دلچسپی بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ انتظار حسین کی تحریروں کو اردو افسانے کی ایک اہم اور مضبوط کڑی قرار دیا جاتا ہے۔ انہوں نے جس زمانے میں اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا وہ شکست و ریخت کا دور تھا۔ ایک طرف تقسیم ہند کا المیہ پورے زوروں پر تھا تو دوسری طرف ترقی پسند تحریک کا شیرازہ بکھر رہا تھا، لیکن انتظار نے نہ صرف ترقی پسند تحریک کے سکہ بند اصولوں کی زنجیر کو توڑا بلکہ ایک نئے رجحان یعنی جدیدیت کے تحت اپنے افسانے کے پیچ و خم کو سنوارنے کی کوشش کی۔ 20ویں صدی کی 5ویں دہائی میں انہوں نے ایک افسانے قیومہ کی دکان کے ساتھ اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ گلی کوچے تھا۔ انتظار حسین نے اپنے منفرد اسلوب بیان کے ذریعے اردو افسانے کو ایک وسعت عطا کی۔ ان کی جہت و افکار کو سمجھنا عام کاری کے لیے آسان نہیں۔ انہوں نے مغربی حیتوں کی وجہ سے اردو فکشن کو نئے رنگوں میں رنگنے کی کوشش کی، لیکن ان حیتوں کو انہوں نے جوں کا توں استعمال نہیں کیا بلکہ مشرقی سانچوں کے ذریعے اردو افسانے کو ایک نئی ڈگر پر لا کھڑا کر دیا۔ انتظار کے اس لاسانی اسلوب کے بارے میں نامور ادیب گوپی چند نارنگ یوں رقم تراز ہیں: انتظار حسین اس عہد کے اہم ترین افسانہ نگاروں میں سے ہیں۔ اپنے پرتاثیر تمثیلی اسلوب کے ذریعے انہوں نے اردو افسانے کو نئی فنی اور معنویاتی امکانات سے آشنا کرایا اور اردو افسانے کا رشتہ بیک وقت داستان، حکایت، مذہبی روایتوں، قدیم اساطیر اور دیومالا سے ملا دیا۔ گوپی کے اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انتظار حسین اپنے ہم اثر افسانہ نگاروں میں سے ایک ایسے تخلیق کار تھے جنہوں نے اپنے اسلوب و بیان کی وجہ سے افسانے کا رشتہ داستانوں اور کتھاؤں سے جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے حقیقت میں قدیم ہندوستانی حکایات کو نئے طرز اور نئے انداز کے تحت جدید رجحان کے ساتھ ہم آہنگ کیا۔ تحقیق نگار اس بات پر متفق ہیں کہ انتظار حسین کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ انہیں روایت پر خاصی دسترس حاصل تھی۔ انہوں نے مغربی مفکرین کا مطالعہ بھی کر رکھا تھا۔ خاص طور پر چیخوف اور کافکا کا اثر ان کے افسانوں میں جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ انہوں نے کافکا کو اردو میں ترجمہ بھی کیا۔ انتظار حسین کی مشہور تصانیف میں آگے سمندر ہے، بستی، دن اور داستان، چاند گرہن، آخری آدمی، خالی پنجرہ، خیمے سے دور، شہر افسوس، کچھوے، کنکری، سمندر اجنبی ہے، چراغوں کا دھواں، شہرزاد کے نام، نئی پرانی کہانیاں، جنم کہانیاں، قصہ کہانیاں،
اور قطرے میں دریا وغیرہ شامل ہیں۔ انتظار حسین کو ستارہ امتیاز، کمال فن ایوارڈ، بابا اردو مولوی عبدالحق ایوارڈ، فروغ ادب ایوارڈ کے علاوہ فرانس کا اعلیٰ ادبی ایوارڈ بھی ملا۔ وہ بکر پرائز کے لیے نامزد ہونے والے اردو کے واحد ادیب تھے۔ انتظار نے 2 فروری 2016 کو لاہور میں وفات پائی، لیکن وہ ادبی ذوق رکھنے والوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔